اس لیے یہ جو سب کچھ آغاز ہوا ہے نا شریعت کا، یہ 27 رجب کا دن ہے. ایک صلوات کا حق بنتا ہے یہاں پر محمد علیہ محمد علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. کچھ جو ہے وہ 27 رجب کا دن. 27 رجب پہلی وحی نازل ہوئی، اس کے بعد حضور نے ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد آیتیں پہنچانا شروع کی، اور اس کے بعد زمانہ آگے بڑھتا گیا. یہ تو مسلمانوں نے بڑا ظلم کیا خود اپنے آپ پر اور بعد میں آنے والی نسلوں پر کہ امیر المومنین کا ان کو حق خلافت نہیں دیا گیا. ورنہ تو جو صادق آل محمد فقہ بیان کر رہے تھے وہ تو امیر المومنین السلام کے زمانے میں بیان ہو جاتے. اللہ جانے کیا کچھ علم کے اور ابواب جو کھل جاتے کہ جب تک بات پہنچتی قال الباقر و قال الصادق تک. ائمہ علیہ السلام پر جو اتنا بڑا ظلم ہوا وہ یہی ہوا کہ خانہ نشین ہونا پڑا. امام موسیٰ کاظم اسلام، میں شہادت کی مجلس پڑھ رہا تھا، اب ذرا غور فرمائیے. امام موسیٰ کاظم اسلام وہی علم کے جو امیر المومنین علی بن ابی طالب اسلام کا علم منبر کوفہ پر، اس علم کے حامل انسان کو میں کہتا ہوں امام معصوم بھی ایک طرف، ایک وہ انسان کے جو اس علم لدنی کا حامل ہے اسے 14 برس قید میں رہنا پڑے، یعنی وہ 14 برس انسانوں سے دور رہے. کہ یہ ظلم نہیں ہے؟ جو علم کے خزانے تھے وہ نہ کھول سکے، وہ کہ ظلم نہیں؟ تو یہ تو ظلم بعد میں ہوتا رہا. اور اس لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ 27 رجب کی ایک تو پہلے اہمیت کو سمجھیں، اس دن روزہ رکھیں تاکہ ایک طریقے سے جس دن سے شریعت محمدی کا باقاعدہ آغاز ہو رہا ہے اس دن ہم روزے سے آغاز کریں. سال کے 4 اہم ترین روزوں میں سے 27 رجب کا صادق علیہ محمد کی حدیث ہے. اچھا، ہمارے یہاں معمولاً 15 شعبان کا روزہ وہ بڑا معروف ہے. تقریباً لوگ 15 شعبان کو روزہ رکھتے ہیں. اچھی بات ہے روزہ رکھنا 15 شعبان کو، امام زمان علیہ السلام کی ولادت کی مناسبت سے بہت اچھی بات ہے. لیکن 15 شعبان ان 4 دنوں میں نہیں ہے کہ جن میں روزہ رکھنے کا سب سے زیادہ ثواب ہے. 27 رجب ان میں سے اہم ترین ہے. 27 رجب اور 15 شعبان اگر اس کا آپس میں آپ کمپیریزن کر لیں تو 15 شعبان میں لوگ زیادہ روزہ رہتے ہیں، 27 رجب پہ اتنا نہیں رکھتے، جبکہ 27 رجب زیادہ امپورٹنٹ ہے، کل کا دن ویری امپورٹنٹ. تو اگر آپ رجب میں اور روزے رکھ چکے ہیں تو بھی 27 رجب کو رکھیں، اگر اب تک نہیں رکھا تو 27 کو ضرور رکھ لیں. اور اگر آپ کا قضا روزہ ہے تو قضا کی نیت سے رکھیں. لیکن چونکہ آپ 27 رجب کو روزے سے ہوں گے تو 27 رجب میں روزے دار ہونے کا ثواب آپ کو مل جائے گا. ذہن میں آ رہی ہے آپ کی بات؟ یہ کیونکہ قضا روزہ جس کے اوپر اس میں قضا ہی روزہ رکھنا ہے، اس کو مستحب کی نیت وہ نہیں کرے گا. لیکن چونکہ اس دن روزے سے ہے وہ تو اس دن روزے دار ہونے کا ثواب مل جائے گا. اچھا، 4 دن یہ کون سے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ 17 ربیع الاول ہے، یہ دن حضور سے منسوب ہے، حضور کی آمد 17 ربیع الاول. 27 رجب، پھر 25 ذی القعدۃ الحرام یوم دہو الارض، جس زمین بچھائی گئی اس کے قریب شب جمعہ ہم آپ کی خدمت میں دہو الارض کے بارے میں گزارشات درس کر چکے ہیں. اور جس دن حضور مکرم کا دین مکمل ہوا 18 ذی الحجۃ الحرام، جب شمس الضحیٰ نے بدر الدجا کو ہاتھوں پہ بلند کر کے من کنت مولا فہذا المولا کا اعلان فرمایا. یہ جو 18 ذی الحجہ ہے یہ سب سے زیادہ. ایک صلوات بھیج رہے ہیں تو آپ بھیج دیجئے محمد علیہ محمد علیہ السلام پر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو یہ 4 دن کے روزے بہت زیادہ اہم ہیں. ان میں سے مثلاً خود 27 رجب کے روزے کے لیے بعض روایات میں سے تعبیر ہے کہ 60 سال یا 60 مہینوں کے گناہوں کا کفارہ ہے. تو کفارہ بھی ادا ہوتا ہے. روزے سے رہیں آپ، اور روزے کے وقت کوئی خاص دعا انشاءاللہ وہ ضرور مانگیں انشاءاللہ، چونکہ روزے کے وقت جب افطار کے وقت دعا ہوتی ہے تو وہ قبول بھی ہوتی ہے. اور 27 رجب کا دن ہوگا، اور کل 27 رجب یہاں پر انشاءاللہ افطار کا بھی اہتمام ہے چونکہ کل شب جمعہ بھی ہے، اور پھر کل شب 28 رجب ہو جائے گی. تو شب 28 رجب امام حسین السلام کی روانگی اس مدینہ منورہ، تو مجلس عزا بھی ہوگی مغربین کے بعد. تو آپ سے گزارش ہے کہ مغرب کی نماز میں تشریف لائیے، اس سے پہلے اعمال شب جمعہ ہوں گے، تو آپ تشریف لائیے، نماز پڑھیے، افطار کیجیے، اور اس کے بعد انشاءاللہ مختصر مجلس ہم چاہیں گے، جو کہ بہرحال ویک ڈے اور اگلے دن بھی ویک ڈے ہوگا، تو ہم چاہیں گے کہ 40 منٹس کے اندر وہ مجلس ہم مکمل کر لیں کم سے کم اپنی خطابت. یہ بات ہو گئی 27 رجب کی مختصر.